وائزہ جب میں نے لرن اسٹارٹ کیا تھا 2015 میں، تو پہلا میسیج جو مجھے آیا تھا فیس بک کے اوپر، پہلے میں دیکھتی تھی یہ میرے ہر پوسٹ کو لائک کر رہی ہے. میں نے کہا یہ کون ہے جس کو میرا ہر پوسٹ اچھا لگ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ مجھے اسی طرح اسسٹنس کی ضرورت تھی، تو میں نے پوسٹ ڈالا اینڈ شی واز ون آف دا فرسٹ پیپل ٹو رسپونڈ. اور تب سے اب تک ندا وائزہ ایک وی آر یونیفائڈ، مطلب ہمیں آئیڈینٹی ہماری بن گئی تھی. اب یہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہیں، لیکن ان کا بہت اہم اور سینٹرل کردار ہے ویمن ان لاء انیشیٹو کے جو ابتدائی سال تھے ان میں. اور اسی وجہ سے آئی ووڈ لائک وائزہ ٹو کلوز آر سیشن. وائزہ رفیق یہ اسلام آباد سے آل دا وے آئی ہیں، اور میں بہت آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ شی ٹک آؤٹ دیٹ ٹائم. وائزہ اوور ٹو یو. Thank you very much, Nida. It's honestly a moment of immense honor and pleasure. Can't thank you enough for the opportunity. اور 10 سال گزر گئے، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا، بٹ یہ جو تصویریں پیچھے چل رہی ہیں اور یہ جو جرنی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایکچولی 10 سال گزر گئے اور ہم نے جس طرح سے آن گراؤنڈ پروفیشن میں بھی اور ادر دین لیگل پروفیشن بھی جس طرح سے لوگوں کو کچھ جگہوں پہ انگیج کر کے اس جرنی کو جاری رکھا اور آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، تو اٹس ناٹ بین ایزی بٹ سم آف اٹ ہیز بین ریئلی فن ایز ویل. بہت مشکل ہوتا ہے. آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو جوائن ویمن ان لاء اینڈ دا لاسٹ پرسن ٹو اسپیک ٹوڈے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. لیکن ایک دو باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو 2016 سے 2026 تک جس طرح سے ویمن ان لیگل پروفیشن کو آواز دینے کی کوشش کی ہے، ریپرزنٹیشن پہ بات کی ہے، ایویڈنس جنریٹ کرنے پہ بات کی ہے، ڈیٹا کلیکشن پہ بات کی ہے، بیس لائن اسٹڈیز کی بات کی ہے، تو اب ایک میننگ فل ہم ایک سگنیفیکنٹ چینج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن ان لاء کے کام سے ہمیں نظر آتا ہے. سو دا امپیکٹ از آؤٹ دیر. اور آپ کے سامنے آج یہاں فرسٹ سیشنز میں جو ویژن ہے فار دا نیکسٹ فار دا اپ کمنگ ایئرز ٹو کم وہ بھی پیش کیا گیا. تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیگل پروفیشن میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جب ہم جینڈر ایکوالٹی یا فیئر ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھنے کو آتی ہیں، اور وہ ہے ٹوکنزم، یعنی ادارے، پلیٹ فارمز اور سیٹیں مختص کر دینا یا وہ اپرچونیٹیز کریٹ کر دینا، لیکن وہ صرف اتنی ہوں جسٹ انف کہ جہاں پہ آپ چیک باکسز کو پورا کر سکیں، اس پہ میننگ فلی جو ہے وہ عورتیں آگے نہ بڑھ سکیں یا وہ جو اسٹرکچرل بیریئرز ہیں وہ بھی موجود رہیں. اور میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا ہے وہ ہے ایلوکیشن آف فنڈنگ کے حوالے سے. یعنی بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز، ایسے انیشیٹیوز، ایسے کمیشنز جو ہیں وہ مختلف حکومتوں کی سطح پہ، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹس ہوں چاہے پروونشل گورنمنٹس ہوں، وہاں پہ وہ اب ہونے شروع ہو گئے ہیں، بننے شروع ہو گئے ہیں، ان پہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ان کا کام کیا ہے، تو وہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کام کچھ بہت زیادہ یا ایٹ لیسٹ اس اسپیس پہ نہیں ہے جس اسپیس پہ ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا بجٹ نہیں ہے، یا وہ جو ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو انف فنڈنگ ایلوکیٹ کرنا، وہ وہاں پہ وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے ایز لائرز اور اسپیشلی ایز ویمن لائرز کیوں ضروری ہے ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ بات کرنا؟ بیکاز ہم ہی اپنی پروفیشنل کیپیسٹیز میں مختلف اداروں کو، مختلف کمیشنز کو، مختلف پلیٹ فارمز کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہے ہوتے ہیں. تو اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہمیں جہاں پر بھی موقع ملے، اگر ہم اس قسم کے بیریئرز پر بھی بات کریں اور اس قسم کے انیشیٹیوز پر بھی ہم بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو اب ایک ایڈوانس اور ایک بہتر لیول پر لے کر جایا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ a woman has to be seated there, but a woman should be truly empowered to actually take decisions and meaningful important decisions جن کی وجہ سے practical change بھی آئے. تو وہ جو اسٹیج 2 ہے یا جو اسٹیپ 2 ہے، میرا خیال ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہمیں اب اس کو بھی سوچنا چاہیے. اور ویمن ان لاء نے تو آلریڈی انکلوژن کی اور اسٹرکچرل بیریئرس کی بات کی ہے ویژن میں. تو آئی تھنک فار آل آف اس دا میسیج از کہ ہم اب جو نیکسٹ جو ہمارا جو ویژن ہے اس کو آج اپنے ساتھ لے کے جائیں اور آج سے اب اس پہ کام کرنا شروع کریں. بہت شکریہ.